کیا ہے؟ ذکر میلاد، یعنی میلاد پاک کا ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، ایک ذکری میلاد ہے اور ایک مقصدی میلاد ہے۔ مقصدی میلاد کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد کا مقصد کیا ہے، اس طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ لیکن مقصد یہ ہے، انسانیت کی جو تخلیق کا مقصد ہے وہ انسان کو وہ سبق پڑھایا جائے، وہ یاد کرایا جائے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اے کرو اے جن و انس، تمہاری تخلیق کا مقصد صرف اور صرف رب تعالی کی عبادت ہے۔ تو یہی انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد، ان کی آمد کا مقصد ہے۔ تو ہمیں اس طرف توجہ دینی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جس طرح زندگی گزاری ہے، ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے بھی اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کی، فرمایا یہی تو بڑی کامیابی ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ حضور کی اتباع کی جائے۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، یعنی اے میرے حبیب پاک آپ اپنی زبان اطہر سے اعلان فرما دیں، کیا کرو اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو، کیا کرو میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، مجھے فالو کرو، خالق کائنات تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ رب العالمین تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اتباع مصطفیٰ میں آنا ہوگا، نبی کریم علیہ السلام کی اتباع میں اپنے آپ کو لانا ہوگا۔ اگر حضور کی اداؤں کو اپنا کر ہم زندگی گزاریں گے تو رب تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ پیار کرے گا۔ دیکھ لیں جن لوگوں کو رب نے اپنا محبوب بنایا ہے، جن کے ساتھ رب نے پیار فرمایا ہے، ان کو یہ مقام، یہ شان کس طرح نصیب ہوئی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو دیکھیں، ان کو رب تعالیٰ نے جو یہ اپنی رضاعت کا ٹائٹل عطا فرما دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ شان ان کو کیسے نصیب ہو گئی؟ انہوں نے اتباع مصطفیٰ کو اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، وہ صحابہ جن کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جسے بھی فالو کرو گے تمہیں ہدایت کا نور نصیب ہو جائے گا۔ صحابہ کو یہ شان کیسے نصیب ہو گئی؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام واضح فرما رہے، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ صحابی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، جوتیوں پر وہیں پر بیٹھ ہو گئے۔ کسی نے کہا حضور نے آپ کو تو نہیں ارشاد فرمایا تھا، آپ آگے آ سکتے تھے، آپ آگے آ کر بیٹھ جاتے۔ حضور نے مطلقاً ارشاد فرمایا، ظاہر ہے حضور نے اسپیسیفک ان کو نہیں ارشاد فرمایا ہوگا، لیکن صحابی پر قربان جائے، ان کے عقیدے پر قربان جائیں، ان کی سوچ پر قربان جائیں۔ انہوں نے فوراً کہا کیا قرآن پاک کو تم نے نہیں پڑھا؟ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے واسمعوا واطیعوا، اللہ کے حکم کی اطاعت کرو۔ تو جب مصطفیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا ہے بیٹھ جاؤ، تو ہمارے لیے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم آگے جائیں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کی اتباع تھی، اور صحابہ کے بعد رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ایک تعداد کو اپناتے ہیں۔ حضور علیہ السلام جہاں پر بیٹھ کر آپ نے یعنی نشست فرمائی ہے، بیٹھے ہیں، صحابہ وہاں پر بیٹھنے کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ صحابہ نے جہاں پر یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ وہاں پر جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کا یہ معمول ہے کہ آپ ان اشجار کو پانی دیا کرتے تھے، ان درختوں کو پانی دیا کرتے تھے جن کے نیچے کریم آقا علیہ السلام ٹھہرے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ درخت خشک ہو جائے اور میرے کریم آقا علیہ السلام کی نشانی ختم ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اتباع کا عالم تھا، حضور علیہ السلام کی اطاعت کا یہ عالم تھا۔ اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی میلاد پاک منانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ حضور کی محبت جو ہے وہ دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ، چونکہ چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے سامنے
مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صورت بھی بیان کیا کرو، حضور کے حسن و جمال کے لیے بھی تذکرے کیا کرو۔ اللہ میرے آقا کا حسن کیا ہے۔ حضور کے صحابی حضرت حسان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حسن بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میری آنکھ کیسے دیکھتی، آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ آپ تو سارے عیوب سے منزہ و پاک ہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ آپ تو ایسے ہیں گویا کہ آپ نے خود جس طرح چاہا اللہ نے آپ کو ایسا پیدا فرما دیا۔ تو سامنے زی وقار پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حسن یہ ہے۔ اور تاجدار گھوڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جلوے دیکھتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کو اپنے سامنے رکھ کر آپ جو شعر فرماتے ہیں، آپ جو وہاں پر کلام لکھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر فرماتے ہیں، یعنی یہ تو وہ صورت ہے، یعنی ساری کائنات میں سے اکمل ترین، ساری کائنات میں حسین ترین ذات ہی آپ ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی ایک دعا بھی فرمائی ہے، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ صورت جو ہے نا، جب انسان کے لیے مشکل وقت آتا ہے، ایک موت کا وقت بڑا مشکل وقت ہے، ایک حشر کا وقت بڑا مشکل وقت ہے، تو یہ جو مشکل مراحل ہیں، یا اللہ یہ صورت اس وقت بھی میرے سامنے رہے، یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نجات روز حشر، یعنی یہ حسین صورت جو ہے یہ میرے سامنے رہی تو نہ موت کی تلخی مجھے کچھ گھبرا سکے گی اور نہ حشر کی پریشانی مجھے پریشان کر سکے گی اگر یہ صورت میرے سامنے رہی۔ تو سامنے اسی وقت علامہ اقبال کی بات کر رہا تھا، میں فرمایا کہ اپنے اولاد کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حسن بیان کیا کرو، اس سے کیا ہوگا کہ دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب انسان ہے نا، ایک نیچر ہے، فطرت ہے، ہم پیار یعنی حسین کے ساتھ ہم پیار کرتے ہیں، جو چیز خوبصورت ہوتی ہے ہمیں اچھی لگتی ہے ہم اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ فرمایا مصطفیٰ کا حسن بیان کیا کرو، اور دوسرے کیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت بیان کیا کرو۔ سیرت، میرے مصطفیٰ جیسی صورت بھی کوئی نہیں اور میرے مصطفیٰ جیسی سیرت بھی کسی کی نہیں ہے۔ وہ صورت میں بھی مثل و بے مثال ہے اور سیرت میں بھی مثل و بے مثال ہے، نہ آپ جیسی کسی کی صورت ہے اور نہ آپ جیسی کسی کی سیرت ہے۔ تو فرمایا صورت بھی بیان کیا کرو اور سیرت بھی بیان کیا کرو۔ میرے مصطفیٰ کا اٹھنا ایسا ہے، میرے مصطفیٰ کا بولنا ایسا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حلم ایسا ہے، بردباری ایسا ہے، تو یہ سیرت بھی بیان کیا کرو۔ اور تیسرا فرمایا کہ اپنے اولادوں کو کیا کرو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنا سکھاؤ۔ یہ بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ فرائض کے بعد باقی جو تمہارے پاس وقت بچتا ہے سارا وقت مجھ پر درود و سلام پڑھنے میں صرف کر دو، خالق کائنات تمہاری ساری ریکوائرمنٹس جو ہے وہ پوری فرما دے گا۔ کسی بات کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، تمہاری ساری ضروریات سے پوری ہو جائیں گی، اور وظائف کو چھوڑ کر حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دو۔ یہ بڑا پیارا وظیفہ ہے، حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والا۔